پیدائش کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کے آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دین کو فروغ دیں گے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تمام ادیان پر اور تمام مذاہب پر، تمام دین کے اوپر اللہ تعالیٰ اس اسلام کو فوقیت دیں گے، مقام دیں گے، اور دنیا کے کونے کونے میں لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی پیدائش، گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ کیسی کیسی کرامتیں، کیسے معجزات، آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، کیسے حالات دنیا میں رونما ہوئے، دنیا میں ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا۔ علماء فرماتے ہیں آپ کے پیدائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا امتحان لیا، 3 لوگوں کے اوپر امتحانات ہوئے، تب جا کر آپ ملے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں، توفیق دینا چاہتے ہیں، دولت اپنی ایمان کی، نبی کی دولت دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، آپ کو امام بنایا، آپ کے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ گھر سے بے گھر کیے گئے، باپ نے گھر سے نکالا، آگ میں ڈالے گئے، لوگوں نے ظلم کیا، ستم کیا، اور اپنے بچے کی قربانی دی، بیوی کو جنگل میں چھوڑا، بچے کو جنگل میں چھوڑ کر جدا ہو گئے۔ تمام امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس اماما فرمایا کہ ابراہیم، میں نے تمہارا امتحان لیا اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کا امتحان لیا، اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو میں نے ان کو امام بنایا۔ آج ہم درود پڑھتے ہیں تو ان کا نام لیتے ہیں، حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، ابراہیم یاد آتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم ہے، نشان ہے ان کے پاؤں کے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ بچوں کی ختنہ کرتے ہیں، بچوں کی سنت کرتے ہیں تو سنت ابراہیم کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، قیامت تک تیرا بھی نام ہوگا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہوگا، تم دونوں کو میں نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما۔ اسی طریقے سے دنیا میں آنے سے پہلے آقا کے 3 لوگوں کے اوپر امتحانات ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ابھی آپ اپنی ماں کے بطن میں ہیں، آپ کی ماں کے پیٹ میں موجود ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں مدینہ چلی گئی، بچہ چھوٹا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مدینے میں موجود ہیں، ان کا نام شیبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اوپر سب سے پہلا امتحان ہوا۔ دادا کے والد انتقال ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی والدہ، جن کا نام شیبہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب بعد میں پڑا، سب سے پہلے ان کا نام شیبہ تھا، اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ ان کے بال بچپن ہی سے سفید ہو گئے تھے۔ ہوتا ہے بعض بچوں کو بچپن سے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے
دادا عبد المطلب شیبہ، ان کے بال سفید ہو گئے تھے تو ان کا نام پڑ گیا شیبہ شیبہ شیبہ۔ ماں کے ساتھ آپ کے دادا مدینہ میں ہیں۔ ایک نوجوان مکے سے مدینہ جاتا ہے اور جا کر راستے میں دیکھتا ہے کہ چند نوجوان کھیل رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، تو ایک بچہ تیر مارتا ہے، برابر نشانے پر پڑتا ہے، برابر نشانے میں پڑتا ہے، تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں مکی ہوں، میں قریش کے خاندان کا ہوں، میرا خاندان اتنا عظیم الشان ہے، میں قریش کے خاندان کا ہوں۔ تو وہ مکے سے جانے والا آدمی مکۃ المکرمہ کو دوبارہ واپس آ کر عبد المطلب کے بھائی کو، ان کے چچا کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، دادا کے چچا سے ملاقات کر کے کہتا ہے تم یہاں پر ہو، تمہارا بھائی کا بیٹا مدینہ میں یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، جاؤ اس بچے کو لے کر آؤ، مکہ لاؤ، کچھ بناؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے چچا، جن کا نام مطلب تھا، مدینہ جاتے ہیں اور گھر والوں کو سمجھا کر اس بچے کو، عبد المطلب کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آتے ہیں۔ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، سامنے عبد المطلب کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چچا موجود ہیں، پیچھے عبد المطلب بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ایک غلام کو لے کر آ رہے ہیں، تو تب سے نام پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ تو سب سے پہلے یہ امتحانات ہوئے حضرت عبد المطلب کے اوپر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کا نکاح ہوا، 11 بچے تھے ان کے عبد المطلب کو۔ تو عبداللہ اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے عبد المطلب کے، جب 10 بچے ہوئے تو انہوں نے جب زمزم کے کنویں کو تلاش کیا، زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا، تو اس کنویں کو تلاش کیا، کنواں ملا۔ انہوں نے منت مانی کہ اگر مجھے کنواں مل گیا زمزم کا تو میں اپنے 10 بچوں میں سے ایک بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ کنواں ملا، زمزم کا پانی مل گیا عبد المطلب کو، آپ کے دادا کو۔ تو کسی نے وہ بات یاد دلائی کہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ زمزم مل گیا تو ایک بچے کو قربان کریں گے۔ تو اس خواب کی تعبیر میں، اس وعدے کی یاد میں انہوں نے تمام بچوں کے نام پر قرآ ڈالا۔ قرآ ڈالا تو ہر مرتبہ عبداللہ کا نام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام آیا۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بہت خوبصورت ہیں، ان کو قربان مت کرو، ان کی جگہ پر 10 اونٹوں کی قربانی دے دو۔ پھر دوبارہ 10 اونٹوں کو رکھا گیا، نام ڈالا گیا، عبداللہ کا نام آیا، 20 اونٹ رکھے گئے اور عبداللہ کا نام ڈالا گیا، تو تب بھی عبداللہ کا نام آیا۔ 30 40 80 90 100 اونٹوں کی قربانی جب سامنے رکھی گئی تو تب اونٹنی کی قربانی کا نام آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی 100 اونٹنیوں کی قربانی دے کر۔ اسی لیے فرماتے ہیں، کسی نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، آپ کی نسب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ سلسلہ، وہ آپ کا سلسلہ جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملتا ہے۔ ایک ذبیح وہ ہے جن کو بقرعید کے موقع پر قربانی دیتے ہوئے ہم یاد کرتے ہیں، اور دوسرے ذبیح آپ کے والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹنیوں کے بدلے میں آپ کے والد عبداللہ کی حفاظت فرمائی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیا، دادا کا، والد کا، ماں کا، آمینہ کا۔ ان تمام امتحانات کو لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے
آپ کی شکل، آپ کی مبارک صورت. اسی لیے امی جان عائشہ فرماتی ہیں میرے محبوب اتنے زیادہ حسین تھے، جمیل تھے، خوبصورت تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس زمانے کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا. اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو اپنے جگر کو کاٹ لیتے تھے. میں اپنے گھر میں سوئی گم ہو جاتی ہے، میرے محبوب گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی روشنی، آپ کی مبارک صورت کی روشنی سے میں اس سوئی کو پا لیتی ہوں، وہ سوئی مجھے مل جاتی ہے. اتنے زیادہ حسین اور جمیل اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بنا کر بھیجا. حضرت حسان شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا شعر قیامت تک سب سے زیادہ بہترین شعر ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو عربی میں اشعار فرمائے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو پوچھ پوچھ کر پیدا کیا کہ بتاؤ محمد آپ کی ناک کیسی ہے؟ کہنک قد خلقت کما تشاء. میں نے آج تک ایسی ماں کو نہیں دیکھا جو اتنی حسین اور اتنے جمیل اور اتنے خوبصورت بچے کو دنیا میں بھیجا ہو، پیدا کیا ہو. لقد خلق، میں نے آج تک ایسی اولاد، ایسے بچے کو نہیں دیکھا. کہنک قد خلقت کما تشاء. اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے پوچھ پوچھ کر بنایا ہو آپ کے چہرے کو. اتنے حسین اور جمیل اور خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک کوئی ماں ایسی حسین اور جمیل اور خوبصورت بچے کو دنیا میں پیدا نہیں کرے گی. اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. جس سانچے سے اللہ نے پیارے آقا کو دنیا میں بھیجا تھا، آپ کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اسی کو ختم کر دیا. قیامت تک کوئی دنیا میں آپ جیسا حسین اور جمیل اور خوبصورت بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری حفاظت میں آتے ہیں، میری پرورش میں آتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے میرے گھر میں غربت تھی، میرے بچے بہت زیادہ تھے، میری اہل و عیال زیادہ تھے. جیسے ہی یہ بچہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری حفاظت اور میری پرورش میں آیا ہے، اللہ نے غریبی کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے میرے گھر سے فقر و فاقے ختم کر دیا. میرے کھانے میں برکت، میری روزی میں برکت، میرے گھر میں برکت، میرے گھر کی ہر چیز میں برکت آ گئی. میرے اس بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے گھر میں آنے کی برکت سے. یہ مقام تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت خواجہ ابو طالب فرماتے ہیں میرے بچے سوتے تھے ساتھ میں، یہ بچہ بھی سوتا تھا، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح جب یہ بچہ اٹھتا ہے تو میں دیکھتا ہوں دوسرے بچوں کی طرح بال بکھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے. ہم سوتے ہیں، ہمارے بال یہاں وہاں ہوتے ہیں، ہمارے چہرے میں گندگی ہوتی ہے. خواجہ ابو طالب فرماتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں، جب میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے ہیں تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بال بنے ہوئے، ایسا لگتا ہے کسی نے آپ کے بالوں میں کنگھا کیا ہو، سرما لگایا ہو. یہ روزانہ کا واقعہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتنی عظیم الشان ہستی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جو آپ کو دودھ پلانے کے لیے لے کر گئی تھی، اونٹنی کے اوپر سوار ہوتی ہیں، سامنے اپنے شوہر کو بٹھاتی ہیں، بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی ہیں اور پیچھے میں بیٹھتی ہوں. اونٹنی آگے جانے کے لیے تیار نہیں، جتنا بھی زور لگا لو، جتنا بھی اس کو ہنکالو، وہ اونٹنی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. حلیمہ سعدیہ نے
شوہر سے کہا ایک کام کرو، اس بچے کو سامنے بٹھاؤ، تم پیچھے آ جاؤ، تمہارے پیچھے میں بیٹھ جاؤں گی تو ہو سکتا ہے تب یہ اونٹنی آگے بڑھے۔ ایسا کیا گیا، پیارے آقا کو، امام الانبیاء کو، سید الانبیاء کو آگے بٹھایا گیا، حلیمہ کے شوہر پیچھے بیٹھتے ہیں تو وہ اونٹنی آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آواز آتی ہے کہ حلیمہ یہ اونٹنی کیسے آگے بڑھے گی، یہ بچہ امام بننے والا ہے، یہ بچہ آدم کا امام، عیسیٰ کا امام، موسیٰ کا امام اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا امام بننے والا ہے۔ امام آگے ہوتا ہے تب جا کر نماز سب کی ہوتی ہے، امام پیچھے، مقتدی آگے، نماز نہیں ہوتی۔ اسی لیے صفوں کو درست کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں، چاہے عید کی نماز ہو، فرض نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، امام سے آگے بڑھتے ہیں تو کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ امام کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ آواز آتی ہے کہ حلیمہ یہ امام ہے، یہ سید الانبیاء ہیں، فخر رسول ہیں، میرے محبوب ہیں، انہی کے صدقے میں میں نے دنیا کو بنایا، ان کے صدقے میں میں نے سورج چاند کو پیدا کیا، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میں نے ان کو نبی بنایا۔ انا نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی اللہ نے دنیا، آسمان، سورج، چاند، دنیا میں انسان، نہ چرند نہ پرند، کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا پتلا ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں تھا، اللہ نے اسی وقت مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اسی دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے، دنیا کو بنانے سے پہلے، آسمان زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ یہ ہے ہمارے نبی کا مقام۔ آج 12 ربیع الاول ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا دن ہے۔ بہت سارے لوگ آج کے دن میں خوشی مناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں لانے کی خوشی مناتے ہیں، آنے کی خوشی مناتے ہیں۔ خوشی منائیے، خوشی منانے سے کوئی نہیں روکتا۔ ابو لہب نے خوشی منائی، اللہ ہر پیر کے دن ابو لہب کو قبر کا عذاب روکتے ہیں۔ حدیث میں ہے ہفتے کے 7 دن ابو لہب کو دوزخ کا عذاب ہوتا ہے، لیکن جس پیر کے دن باندی نے آ کر کہا تھا کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس خوشی میں ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جا، میرے بچے کے پیدا ہونے کی خوشی میں تو آزاد ہے۔ حدیث کی کتابیں موجود ہے کہ ہر پیر کے دن اللہ ابو لہب کے عذاب کو روکتے ہیں۔ خوشی منانا ہے، ہمارے بڑوں نے خوشی منائی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ 12 ربیع الاول کے دن گھروں میں خوشی مناتے ہیں۔ علماء نے خوشی منانے سے انکار نہیں کیا، کپڑے پہنو خوشی کے لیے، گھر میں پکاؤ خوشی کے طور پر، فرض سمجھ کر نہیں، آقا کی محبت میں خوشی مناؤ، لیکن خوشی منانے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، خوشی کے موقع پر مت بھول جانا۔ سرکار کی آمد مرحبا، فجر کی نماز چلی جاتی ہے، سرکار کی آمد مرحبا، ظہر کی نماز چلی جاتی ہے، راستوں میں نعرے لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، محبوب کی آمد مرحبا، تاجدار مدینہ کی آمد مرحبا۔ جو سرکار دنیا سے جانے کے ٹائم پر اپنی زبان سے کہے ہو نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، اے میری امت میں دنیا سے جا رہا ہوں، بیمار ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، بارش میں ہو، دھوپ میں ہو، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ نماز کا تحفہ اللہ نے مجھے معراج میں بلا کر دیا ہے۔ آج جلوس کے نام پر
जुलूस में नारों के नाम पर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा को छोड़ देते हैं। नमाज का छोड़ना हराम है। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गज़ब हो जाते हैं, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं उस आदमी से जो जुलूस के नाम पर नमाज छोड़ते हैं। नमाज तो नमाज, आपने देखा होगा गानों में, नाचने में और दूसरों को तकलीफ देने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी ऐसे नहीं मनाई जाती। इतने बड़े नबी की खुशी, उसका अदब है, उसका एहतराम है, उसका तरीका है कि कोई बीमार एम्बुलेंस में जा रहा हो, हमारे जुलूस की वजह से उस बीमार को तकलीफ ना हो। कोई बीमार घर के अंदर सो रहा हो, हमारे चीखने, चिल्लाने और नारे लगाने की वजह से, डीजे बजाने की वजह से घर में सोने वाले बीमार को तकलीफ ना हो। ये तरीका है जुलूस का कि उस जुलूस में दरूद हो, जिक्र हो, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता हो। इतने बड़े नबी का हम जुलूस निकाल रहे हो और किसी को तकलीफ हो, कोई बद्दुआ दे रहा हो, तो हमारे में और गैरों में फर्क क्या होगा? इसलिए मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने की खुशी ये तमाम लोगों को है, लेकिन इस खुशी को हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। कितने लोग हैं आज कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, गानों की आवाज में नाते हैं, गानों की आवाज में कुरान, गानों की आवाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कव्वाली, ढोल बाजा। ये उलमा इकराम फरमाते हैं ये खुशी नहीं बल्कि उल्टा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना है। हमारे बड़ों ने खुशी मनाई, जैसा कि मैंने कहा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह खुशी में मिठाई बांटते, तकसीम करते, घर में खाना पकाते, बांटते। एक मर्तबा घर में कुछ नहीं था तो उन्होंने घर के अंदर मौजूद चने उसको लोगों में तकसीम किया, लोगों में बांटा। रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं कि अब्दुल हक तुम्हारे चने भी हमारे पास पहुंच गए। हमारे बड़ों ने खुशी मनाई, औलिया ने खुशी मनाई है। ये मकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। फरमाते हैं उलमा, जिस साल अल्लाह के नबी पैदा हुए उस साल अल्लाह ने किसी को बेटी नहीं दी। क्यों? बेटी पैदा हो और बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दो, ये मेरे आका के खिलाफ है। मेरे आका, मेरा महबूब, मेरा प्यारा दुनिया में गरीब और बेवाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आया है। क्या जमाना था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने से पहले, जिसको जमाने जाहिलियत कहा जाता है। दरिंदगी, कत्ल गारतगिरी, खून को चाटना, बेवा के साथ जुल्म करना, बाप के इंतकाल के बाद माँ के साथ रिश्ता बना लेना, चोरी करना, मारना, कत्ल करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे नाजुक हालात में दुनिया में नबी बनाकर भेजा है। एक चोर चोरी करता है तो उसको पैसों का फायदा होता है, एक नाकसाम किसी को काटता है तो नाकसाम को फायदा नहीं होता, मर जाता है सामने वाला। इसको कहते दरिंदगी। ऐसी दरिंदगी, ऐसा जानवरपन उस जमाने में था कि लोग मामूली बातों पर लोगों को मार दिया करते थे, काबतुल्लाह का नंगा तवाफ किया करते थे, हलाल को हराम, हलाल को हलाल, हराम को हराम ना समझते थे। ऐसे जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तमाम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, ये बच्चा जब 8 महीने का था, कुछ बोलने लगता था, मैं उस बच्चे की जुबान के करीब अपने कान ले जाती तो बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था। 8
کو لے جاتی تو بچہ پڑھتا یا سبوح یا قدوس یا ذل جلال والاکرام حی لا یموت۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے خالی نہ رکھو۔ تمہارا نبی 8 مہینے کی عمر میں اللہ کو یاد کر رہا ہو، میری امتیوں تم بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تمہارا کوئی دن اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، ذکر کے بغیر، تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ کتنا بڑا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کی عظمت بھی ضروری، آپ کے طریقوں پر چلنا بھی ضروری۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمارے گھروں میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں، ہم اس کو کچھ ہدیہ دیتے ہیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ کو تحفہ دیں، آپ کو ہدیہ دیں۔ آپ کو کیا ہدیہ، آپ کا کیا تحفہ؟ کہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، میرا ہدیہ یہ ہے کہ میں اب تک داڑھی کاٹتا تھا، آج سے داڑھی نہیں کاٹوں گا، یا رسول اللہ یہ میرا ہدیہ قبول کرو۔ یا رسول اللہ آپ کی پیدائش کا ہدیہ لے لو۔ کیا ہے وہ ہدیہ؟ آج تک میں بے نمازی تھا، یا رسول اللہ میں آج سے نمازی بن کر دکھاؤں گا، میرا ہدیہ قبول کر لو۔ یا رسول اللہ میں گناہوں کی زندگی گزارتا تھا، اپنی بچیوں پر، عورتوں پر ظلم کیا کرتا تھا، میں ہر قسم کی گناہوں کو چھوڑ دوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، حلال روزی کماؤں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں سچا عاشق محمد بن کر، عاشق رسول بن کر زندگی گزاروں گا۔ یہ ہے نبی کو ان کی پیدائش کا تحفہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ ہم بیان نہیں کر سکتے، آپ کی سیرت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنی بڑی عظیم الشان ہستی ہے آپ کی۔ تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا دن ہے، لہذا ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، کثرت کے ساتھ ذکر کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کا حق ہے۔ اس کے علاوہ جو کام کیے جاتے ہیں آج کے دن، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کیسے کام آج کے دن کیے جاتے ہیں۔ نوجوانوں سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ ایسے کاموں سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو ناچنے سے بچائیں، اپنے آپ کو نماز چھوڑنے سے بچائیں، اپنے آپ کو گانے بجانوں سے اور بہت سارے گناہوں سے بچا کر آج زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے آقا کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر چلنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جزا الله عنا محمدا بما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اے اللہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام کو آپ کی دعا میں حصہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے،
یا اللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری غذا قطع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری خدمت کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ریاکاری سے پاک فرما، اے اللہ ریاکاری سے صاف فرما۔ اے اللہ دعا مانگنا نہیں آتا، اے اللہ دعا مانگنا سکھا دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو دین کی سمجھ نصیب فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مکروہات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ پوسٹ مارٹم کی موت سے حفاظت فرما، ڈوب کر مرنے سے حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما، مکہ مدینہ کی موت نصیب فرما، اے اللہ حج اور عمرے کی موت عطا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، قبر کی تکلیف سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی تکلیف سے حفاظت فرما، قبر کی بچھوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی قبروں کو اے اللہ جنت کا ایک باغ بنا دے، اے اللہ قبر کے اندر کی اندھیرے سے حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کی پریشانی سے حفاظت فرما، اے اللہ روشنی پیدا فرما، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے قبر کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہو، تا منتہائے نظر قبر کشادہ ہو جاتی ہو۔ اے اللہ ہم تمام کے قبروں کو نور سے منور فرما، ماں باپ کے قبروں کو نور سے منور فرما، اساتذہ کے قبروں کو نور سے منور فرما، رشتہ داروں کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ نوجوان نسل کی حفاظت فرما، نوجوانوں کو اے اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بچے بچیاں اے اللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں دین کا دنیا کا، ان کو ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں صحت نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بے اولاد ہو تو نیک اور صالح متقی اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ تمام کے دلوں کو پاک فرما، صاف فرما، محبت پیدا فرما، نااتفاقی سے حفاظت فرما، دشمنی سے حفاظت فرما، عداوت سے حفاظت فرما، بغض سے حفاظت فرما، حسد اور کینے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ روزی میں پریشان ہیں، ان تمام کے روزی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دشمنوں سے حفاظت فرما، شریروں سے حفاظت فرما، ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دعا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔